آج کا میلاد النبی کا نشست شروع کرتے ہیں۔ آج کا مین بیان سید ریحان گیلانی صاحب کا ہے جو تشریف لا چکے ہیں شمائل ترمذی پر۔ تو میں تبرکاً اور برکت کے لیے اور ذوق کے لیے یہ خصائل نبوی اردو شرح شمائل ترمذی، یہ مولانا عبدالصمد ریالوی اور منیر احمد وقار صاحب کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ اس میں سے چند چیزیں آپ کے ساتھ پڑھ دوں گا۔ نبی کریم کا حلیہ، سیدنا انس، یہ پہلی حدیث ہے اس میں، یہ اس وجہ بس یہی حدیث شمائل میں سے پڑھوں گا اور شمائل کا تعارف اور اس کی خصوصیات پہ ریحان بات کریں گے۔ تو بنیادی طور پر میں یہ جو شرح ہے اس میں سے دو چار چیزیں پیش کروں گا۔ تو پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قامت تھے اور نہ ہی بہت پست قامت تھے، رنگ بہت زیادہ سفید تھا نہ ہی زیادہ گندمی، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال ہی مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ اب شرح میں سے دو چار چیزیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، الگ الگ نوعیت کی، آپ کو ایک ذوق دینے کے لیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تعارف اس میں بتاتے ہیں کہ وہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں لائے گئے تھے، ان کی والدہ لے کے آئی تھیں اور 10 سال ان کی خدمت میں رہے، تو یعنی کہ 20 سال کے تھے جب حضور کی وفات ہوئی۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ میری والدہ محترمہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں آپ کی خدمت کے لیے لائی ہوں، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فی، کہ اے میرے خدا کثرت دے اس کے مال میں اور اولاد میں اور برکت دے ان میں، بارک لہ فی، ٹھیک ہے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی بہت دیا اور میری اولاد بھی آج 100 سے اوپر ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا اور اس کے پھولوں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بہت سی احادیث بیان کی، نیز آپ نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو ذر غفاری، سیدنا ابو ہریرہ، اپنی والدہ سیدہ ام سلیم اور خالہ ام حرام وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے احادیث روایت کی۔ آپ کے شاگردوں میں امام حسن بصری، امام ابن سیرین، امام شعبی، امام ابو قلابہ، امام مکحول، امام عمر بن عبدالعزیز، امام ابن شہاب زہری اور امام قتادہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، بہت سے تابعین کے نام منقول ہیں۔ سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ عنہ سن 93 ہجری میں وفات پا گئے جب آپ کی عمر 103 سال اور بقول بعض 107 سال تھی۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 2236 ہے۔ ان میں سے بخاری و مسلم میں 180 ہیں، صرف صحیح بخاری میں 80 اور صحیح مسلم میں 90 ہیں۔ تو یہ ایک حصہ یا ایک مثال تھی شرح کی۔ پھر آگے چل کے اس حدیث کے متن کے حوالے سے ایک پورشن جو شرح میں آیا وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک۔ بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہے، کانا ازہر اللون، روشن رنگ والے تھے۔ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ابیض بیاضۃً الی السمرہ، سفید رنگ والے تھے جس کی سفیدی گندمی رنگ کی طرف مائل تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کی شدید سفیدی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی شدید سیاہی کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ اس کا عربی ہے کہ ما انسا، میں نہیں بھول سکتا، شدت بیاضی، آپ کے رنگ کی سفیدی، وجہہ، ما شدتی سوادی شعرہ، اور جو آپ کے بالوں کی سیاہ پن ہے اور جو آپ کے چہرے کی سفیدی ہے، دونوں کو نہیں بھول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں اب حضرت ابو طالب کا ایک مشہور شعر ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ایسے سفید رنگ والے ہیں کہ آپ کے چہرے کی وساطت سے بارش کا پانی مانگا جاتا ہے۔ مال الیتامى عصمة للارامل، آپ یتیموں کے غمخوار بیواؤں کی پناہ گاہ اور ان کی عصمت اور حفاظت کے نگران ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مثال تھی شرح میں سے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے، آپ کے جسم کی خوبصورتی۔ اس میں ہے کہ ایک حدیث میں ہے، کانا احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، کہ آپ انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، یعنی چہرے کے حوالے سے اور اپنے اوصاف کے حوالے دونوں سے آپ سب سے، یعنی چہرے کے لحاظ سے آپ بہت خوبصورت تھے اور اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی بہت اچھے اور نہایت حسین تھے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی انس بن مالک سے ہے، کان النبی احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، آپ تمام لوگوں سے بہت حسین تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی حقیقی اوصاف عالیہ و کاملہ کے پیش نظر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو حضور کے شاعروں میں شمار ہوتا ہے، حسان بن ثابت نے آپ کے متعلق کہا تھا، اور یہ جو نعت ہے بہت پڑھی جاتی ہے، پاکستان میں بھی پڑھی جاتی ہے، جنید جمشید نے بھی پڑھی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا تک نہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین و جمیل آج تک عورتیں جن ہی نہیں سکیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جس طرح آپ چاہتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ ایک اور مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک۔
حدیث الباب میں وضاحت ہے کہ آپ جب چلتے تو طاقت سے اور تیز چلتے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے تھے۔ لغت میں یتکفؤ کے 3 معنی آتے ہیں، 1 تیزی سے چلنا، 2 آگے کی طرف جھک کر چلنا، اور 3 قدم اٹھا کر چلنا، اور یہ تینوں صفات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک میں پائی جاتی تھیں۔ یہ امام ترمذی کی جو دوسری کتاب ہے سنن ترمذی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے گویا کہ آپ اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور چلتے وقت پاؤں کو اٹھا کر رکھتے اور پاؤں کو گھسیٹتے نہ تھے۔ طبقات ابن سعد جو کہ ارلیسٹ ہسٹریز میں آتی ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، یزید بن مرصد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب چلتے تو تیز اختیاری سے چلتے، یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ دوڑ کر بھی آپ کے ساتھ نہ مل پاتا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، اس میں شاید 3 حدیثیں، اس پہ میں ختم کرتا ہوں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن من، کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب سے مروی روایت میں ہے کہ ان کو کسی نے سوال کیا کیا نبی اکرم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صفائی اور لمبائی میں تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ گولائی اور روشنی میں چاند کی طرح تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا لا، نہیں، بلکہ مثل الشمس والقمر مستدیرہ، بلکہ سورج اور چاند دونوں کی طرح آپ کا چہرہ گول اور روشن تھا۔ یہ آخر میں ہے، یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں یونس بن ابی یافور ان ابی اسحاق سبعی کے طریق سے بیان کیا ہے کہ بنی ہمدان کی ایک عورت نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نبی اکرم کے حسن کو کسی چیز سے تشبیہ دیں، تو اس عورت نے کہا کل قمری لیلۃ البدری ولم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند تھا، آپ جیسا خوبصورت میں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ اسی موضوع پہ ایک اور ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا احسن، زیادہ خوبصورت من رسول اللہ، رسول پاک سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی جبہتی، ایسا لگتا تھا کہ سورج ان کی پیشانی پر چل رہا ہو۔ ایسے ہی ہے، صحیح ترجمہ ہے۔ اور اب آخری ہے، سوری، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے تمام پہلو نہایت خوبصورت تھے، جمیل زوائر الوجہ، آپ کے چہرے کے تمام زاویے جمیل تھے، چہرے کو ہر طرف سے داڑھی نے بھر دیا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی محاسن اور خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آخر میں یہ جو اسی شمائل کی ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی، یہ چوتھی ہے، اس پہ ختم کروں گا۔
سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لما یعنی کہ لمبے بالوں والا سرخ حلہ میں، یہ یمنی لباس ہے، میں نے لمبے بالوں والا سرخ حلے میں ملبوس نبی اکرم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ۔ آپ کے سر مبارک کے بال آپ کے مبارک کندھوں پر پڑتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، آپ کا قد نہ چھوٹا اور نہ زیادہ لمبا تھا۔ شکریہ۔ تو یہ تبرکن میں تھوڑا سا شمائل کی شرح میں سے پڑھا اردو میں جو ہے، تو شمائل کے اوصاف اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے سید ریحان گیلانی صاحب کو دعوت دوں گا۔ درود تاج پڑھ لیں تاکہ درود بھی ہو جائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا ہے کہ پوری کائنات کھل اٹھتی ہے، خوشی اور خوشبختی کی علامت ہے۔ وہ احمد شوقی نے کہا، مجھے بہت زیادہ یاد رہتا ہے یہ شعر ان کا، کہ ولد الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ آپ کی پیدائش ہوئی اور ولد الہدا سراپا ہدایت پیدا ہوئی، یعنی اور کائنات میں نور بکھرا ہوا ہے، اور زمانے کا دہن متبسم ہے اور اس پہ ثنا جاری ہے۔ تو درود تاج چونکہ ہمارا وظیفہ ہے، تو مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں شمائل بیان کروں، تو اس میں جو شمائل ہیں وہ ہمیں یاد رہتے ہیں اور وہ سب سے خوبصورت ہیں، تو میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وکان قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اور اب بس 3 دفعہ سیدنا کریم میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حلیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں یہ اس لیے پریکٹس کی کہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ تو درود ایک طرح سے تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تو ذکر سرور رسولاں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو زبان کا کچھ پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام ہے، سورہ الانعام، اور اس کی آیت 90 ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین۔ پہلا اس کا حصہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ پچھلے سابق انبیاء کا ذکر ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو جو ہدایت ان کو دی گئی ہے آپ بھی اس ہدایت کی اقتدا کیجیے۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ظاہر و باہر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی انبیاء کے اوصاف و کمالات کے جامع ہیں۔ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، سبھی نے یہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس نبی و مرسل کو جو ہدایت عطا کی اپنے اپنے زمانے میں، وہ ہدایت یقیناً یہی تھی کہ اپنا اخلاق ایسا رکھو، اپنا کردار ایسا کرو، یہ بات کہو یہ نہ کہو، ایسے کرو ویسے نہ کرو۔ تو وہ ساری کی ساری ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اللہ پاک نے کہ اس کی اقتدا کرو، یہ نہیں کہا کہ ان کی اقتدا کرو۔ اصل بات یہاں پہ یہ کہ اقتدہ ضمیر ایک ہے، یعنی ہدایت کی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں مسلمان کے اور بہت سے تعلق ہونے چاہیے، وہاں ایک بنیادی تعلق وہ حبی تعلق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا تعلق۔ ایسا کیوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شکریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہونی چاہیے؟ کیا صرف اقتدا کافی نہیں ہوگی؟ محبت کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے ہر چیز سے زیادہ اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ زیادہ عربی نہیں پڑھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی تعلق اس لیے بھی ضروری ہے، اور باقی رسولوں سے بھی، اور باقی رسولوں سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چونکہ آپ سبھی انبیاء کے جامع ہیں، کہ انسان کی جو نگاہ ہے وہ پیکر محسوس کی خوگر ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو خدا کو
دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ اگر دیکھا جا سکتا ہے تو کس صورت پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں دیکھا جا سکتا تو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ باتیں تو خان صاحب ہمیں بتائیں گے جب کبھی بتائیں گے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی توحید یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کی طرح کا نہ ہو، اور مخلوق میں کوئی چیز اس کی طرح کی نہ ہو، دونوں طرح. اردو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی چیز اس کے جیسی نہ ہو اور وہ کسی چیز جیسا نہ ہو. تو لیسا کمثلہ شیء، یعنی اب خدا کے علاوہ تو سبھی مخلوق ہے، اور ہمیں یہ بات بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ صفات سبع جنہیں کہتے ہیں، 7 صفات: حیات، قدرت، علم، خان صاحب ٹھیک کیجیے گا اگر غلط ہو جائے، کلام، سماعت، بصارت اور ارادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی صفات پہ انسانوں کو تخلیق کیا ہے. حیات بھی ہے، قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، کمیونیکیشن سکل یعنی کلام بھی ہے، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، اور ول یعنی ارادہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود نہ مخلوق خدا جیسی ہے، نہ خدا مخلوق جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی تجلیات کا مظہر کامل یا مکمل مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور یہ مظہر کامل ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت میں بھی اسی کمال کو پہنچے ہوں اور اسی درجہ کمال پہ فائز ہوں. کسی نے کہا تھا مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت اس کی. میں نے قرآن کو ورق ورق دیکھا ہے اور کوئی ایک صورت بھی اس کی صورت جیسی نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے کہا تھا کہ کانا خلقہ قرآن، کہ آپ کا خلق قرآن مجید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ اور سب سے کامل صورت میں اسی لیے رکھا گیا کہ انسان رسول اللہ سے محبت کرے. یہ خان صاحب کو پتہ ہے وہ جو حلیہ شریف ایک روایت ہے، ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کے ہاں کہ حلیہ شریف یاد کیا جاتا ہے، حلیہ شریف کو گھروں میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ حبی تعلق پیدا ہو. جب حبی تعلق پیدا ہوگا رسول سے نسبت مزید مضبوط ہوگی اور ایمان کامل ہوتا جائے گا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت میں آپ کی سیرت کی طرح جامع اور اکمل نہیں سمجھتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین تھے، کتنے حسین تھے، کتنے حسین تھے، وہ تبھی پتہ چلے گا نا کہ جب ہم ان کی اپیئرنس کو جانیں گے، ان کا روپ سروپ کیسا تھا، وہ کیسے دکھتے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کی ناک کیسی تھی، ان کی بھویں کیسی تھیں، ان کے ابرو کیسے تھے، مجنا کیسے تھی، آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں سیاہی کتنی تھی، سفیدی کتنی تھی. یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے اور انہی کا نام شمائل ہے. شمائل، حلیہ اور خصائص، یہ 3 چیزیں ہیں. حلیہ آپ کی اپیرنس ہے، خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی شمائل ترمذی کا پہلا باب ہے کہ خلق رسول. خلق اور خلق، خلق ہے اس کی جمع اخلاق ہے اور خلق کی جمع مخلوق ہے، یعنی جس کو بنایا گیا ہو. تو وہ خدا نہیں، بخدا نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا
مگر وہ خدا سے جدا نہیں. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. بہت سارے اشارے ملتے ہیں, بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, یعنی خدا نہیں ہے لیکن خدا کے بعد وہ سب سے خوبصورت ہیں, سب سے مکمل ہیں, سب سے کامل ہیں ہر حوالے سے. تو حسن جانا تک پہنچنے کے لیے, چونکہ جس کی کوئی صورت نہیں, جس کی کوئی شکل نہیں, جس کا کوئی روپ سروپ نہیں, اسے محبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو کسی صورت کی, کسی شکل کی ضرورت ہے. شاید اسی لیے مورتی پوجا شروع ہوئی ہوگی شاید. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا سے محبت ہی خدا سے محبت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اور حسن کی یادگیری ہی دراصل خدا کی یادگیری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ یہ جو شمائل ترمذی ہے اس کے بارے میں 2 باتیں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کو پڑھا ساری کو, تو اللہ تعالیٰ اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب کریں گے. ایک نشست میں اگر آپ اس کو, اس زیارت کی نیت چھوٹی سی ہے, اس کو پڑھ لیں, جیسے ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو زیارت ہوگی. اور اگر کوئی مشکل ہو, کوئی مصیبت ہو, تو بھی اس کا ورد کرنا اس مشکل اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور پھر سب سے اچھا ذکر تو رسول اللہ کے سراپا کا ہی ہوگا نا, کہ نہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے محبوب نہیں ہیں, سارے نبیوں کے محبوب تھے. وہ غزل الغزالات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی, سانگز آف دا سانگ یا سانگ آف دا سانگز انگریزی ترجمہ ملتا ہے. اس میں وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں جب, تو وہ محبوب کنڈل کنڈل زلفوں والا, سونی سونی آنکھوں والا, اور پھر یروشلم کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایسا ہے میرا محبوب. تو وہ ماز ماز, وہ منہا منا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سارے نبیوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, بہت سارے خصائص ہیں, آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ حبیب الہی ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. یہ وہ روپ ہے انسانی جسے خود محبت کے لیے, اپنی محبت کے لیے چنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس حسن صورت اور سیرت کو نبوت کی پہلی دلیل بنایا. میں جس طرف لے کے جاؤں گا, جو بات کرنا چاہوں گا آخر میں, وہ نئی ہوگی اس اعتبار سے کہ اس طرف دھیان ہمارا کم جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت یعنی بعثت کے بعد توحید کی بات کی اور اپنی نبوت کو پیش کیا, تو اس کے لیے آپ نے دلیل دی تھی کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, کہ میں نے اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزاری ہے, تمہیں کوئی عقل موت ہے؟ افلا تعقلون یعنی تم کچھ سوچ رکھتے ہو, شعور رکھتے ہو. میں نے عمر گزاری, مجھے تم صادق کہتے ہو, مجھے تم امین کہتے ہو. میرے بڑے وہ ابید و یستسقل غمام وجہی سمال الیتام عصمتاً للارام. تو رسول اللہ ایسے تھے کہ آپ جب قحط پڑ جاتا تھا تو کفار اٹھا کے لے جاتے تھے آپ کو کعبۃ اللہ میں, اور آپ کے چہرہ اقدس کے طفیل بارش مانگا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی, اور یہ عام بات تھی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے لیے پہلی دلیل اپنے آپ کو رکھا. قرآن معجزہ ہے, کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے, اور قرآن دلیل ہے سب سے بڑی آپ کی نبوت کی. لیکن ایک قرآن تو وہ ہے جو لکھا ہوا ہے نا, اور ایک وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے. تو چلتا پھرتا بڑی دلیل تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دلیل دی, اور
اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جب رسول اللہ آئے زملونی زملونی کہتے ہوئے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور وہ گھبرانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ ڈر گئے تھے کہ میں نے جبریل کو دیکھ لیا، بلکہ وہ گھبرانا اس لیے تھا کہ آپ اس بار نبوت کی عظمت اور اس کار عظیم کی تعمیل سے خوفزدہ ہو رہے تھے، یا وہ بوجھ محسوس کر رہے تھے کہ اتنا بڑا کام اور میرے سر پہ، میرے کندھوں پہ۔ تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو جو دلیل دی وہاں پہ، وہ آپ کا کردار تھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بطور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہستی کو بطور دلیل کفار کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد انہوں نے پھر یہ بہانے شروع کر دیے تھے کہ اس کو جن ہیں اور یہ جادوگر ہے اور یہ فلاں ہے، کیونکہ کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار کو اور اسی حسن صورت و سیرت کو انسانوں کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا، ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی میں جب آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت کرتے ہوئے اس کے جو ٹریٹس ہم کہتے ہیں، جو اخلاق ہیں، اس کے کردار ہیں، کیا وہ ہو بہو اتنے ہی آپ میں آ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جانوروں میں انسان، یعنی انسان ایک ریشنل اینیمل ہے نا، تو انسان ایک تخصص رکھتا ہے، ایک اسپیشل اسپیشی ہے، اینیمل اسپیشی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سارے نبی وہ ایک خاص اسپیشی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میں نے کن کن جگہوں پہ اپنی نبوت اتارنی ہے۔ خصائص اور شمائل میں یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا سے، آپ کی ذات سے اگر آپ کو قلبی تعلق اور حبی تعلق پیدا نہیں ہو رہا تو آپ ان کی اطاعت گزاری میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اللہ سے محبت ضروری ہے، اور محبت کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے خان صاحب نے رسول اللہ کے سراپا کا ذکر کیا، رسول اللہ کے سراپا کا ذکر شاعروں نے کیا، رسول اللہ کے سراپا کا ذکر نثر نگاروں نے کیا، ہر فن کے ماہرین نے رسول اللہ سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے خطاطوں نے آپ کا نام لکھا مختلف طرح سے۔ تو یہ آپ سے حبی اور قلبی تعلق کے بغیر آپ کی اقتدا نہیں ہو سکتی، اور آپ کی اقتدا میں تب تک آپ مکمل نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطح تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہاں، ہم کوشش کر کے ان کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے، اور یہی قربت ہمیں بتدریج اللہ کے قریب لے جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں کل پرسوں ہمارے ساتھ ایک عالم دین بیٹھے تھے، میرے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سیرت کو موضوع بحث بنانا چاہیے اور نعت وات نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی آپ سیرت کو موضوع بحث بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ بڑی حیا والے تھے اور رسول اللہ کی حیاداری کو فالو کرنا چاہیے۔ کہا آج کے بچوں کو کیا پتہ کہ حیا کیا ہوتی ہے؟ وہ تب پتہ چلے گی جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی رہا کرتی تھی۔ آپ کہیں گے کہ اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں، وہ کبھی مخاطب کے ساتھ آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، گھورتے نہیں تھے، جیسے آپ کہتے ہیں نا آئی کانٹیکٹ، تو جس میں آئی کانٹیکٹ نہ ہو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔
تو رسول اللہ ہمیشہ یوں براہ راست نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آپ جس کو آپ شائع کہتے ہیں تو وہ حیا تھی، اور آپ کے گال سرخ ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا جب آپ یہ والا جب دکھائیں گے نہیں کسی کو، تو کسی کو کیا سمجھ آئے گی کہ مرد کے لیے حیا کتنی ضروری ہے اور مرد کی حیا کیا ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کا ذکر کرتے ہوئے جو شعر ابھی خان صاحب نے پڑھا، عرب بڑے سیدھے ہوتے تھے، عربوں کے ہاں مبالغہ نہیں ہوتا تھا، اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے، جتنی چیز ہوتی تھی اتنی ہی رکھتے تھے۔ تو وہ کسی کو چاند تاروں سے نہیں ملاتے تھے، لیکن رسول اللہ کو، مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کیسے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ ایسے تھے جیسے کالی زلفوں میں رات میں جیسے ستارے چمک رہے ہیں۔ تو اب کانوں کو ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں عرب۔ اور یہ جو شعر پڑھا خان صاحب نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ عینٌ، اور حسان بن ثابت نے یعنی عینیا نہیں ہے وہ کہ میری آنکھوں نے نہیں، بلکہ کسی بھی آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ غیرت تھی اللہ کو نا، غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محب ہیں، تو غیرت الہی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ظاہر ہو جاتا، اس لیے اسے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا کہ تجھ پہ 70,000 پردے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک اور مصرع بھی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور شاہ عبد الرحیم دہلوی انہوں نے خواب دیکھا، اور انہیں خواب میں بتایا گیا کہ یہ زنانے مصر، ان کے ذہن میں سوال تھا کہ زنانے مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تو ایسی بات نہیں ملتی۔ تو ان کو پھر خواب میں یہ بتایا گیا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال آرا کے اوپر پردے ڈال دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو کوئی اس کی تاب نہ لا سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کیسے تھے؟ ابھی یہاں آپ نے ذکر کیا ابرو میں وہی چیزیں کر رہا ہوں جو آپ نے نہیں کیا۔ ابرو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باریک تھے، جیسے یہ ابرو تراشتے ہیں نا آپ لوگ، تو جب تراشتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں، تلواریں بن جاتی ہیں، تو ابرو کو تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں شاعر لوگ۔ تو آپ کے ابرو بڑے بنے ہوئے باریک تھے اور آپس میں ملتے نہیں تھے، یعنی بیچ میں گیپ تھا، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں ابروؤں کے درمیان بالکل ایک رگ تھی یوں سیدھی، اور جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو وہ رگ ابھرتی تھی، اور آپ کے جلال کا بس اسی طرح پتہ چلتا تھا، جمال اور جلال کا یوں ہی پتہ چلتا تھا کہ آپ کا چہرہ تھوڑا سا تمتماتا تھا اور پھر آپ کی یہ رگ ابھر جاتی تھی۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں۔ اچھا، آپ کے بال جو تھے وہ کنڈل نہیں تھے بالکل، یعنی جاد جو تھے وہ بالکل کنڈل بھی نہیں تھے اور بالکل سپاٹ بھی نہیں تھے، ہلکے سے کرلی تھے، کرو تھے ان میں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ 4 چٹیاں لفظ مطلب لٹیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا لٹ، تو وہ 4 آپ کی ظاہر ہوتی تھی۔ اچھا، آپ نے وہ کہا زلفوں کے بارے میں، تو زلفیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان کی لو تک ہوتی تھیں، یہاں تک، کبھی گردن تک، اور کبھی پیچھے کندھے تک، کندھوں پہ بھی آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں پرگوشت تھے، تو شسنن کا لفظ آیا ہے شمائل میں۔ اب یہ امراء القیس نے ایک جگہ استعمال کیا اور اس نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی اور کہا کہ اس کے ہاتھ تو شسن ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ اگر نازک نہ ہو، پتلے نہ ہو، تو وہ عیب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی، مولا علی نے یہ کہا اسی روایت میں، شسن آپ نے فرمایا. تو شسن سے مراد، اگر کہیں آپ کبھی شمائل پڑھیں اور وہ پرگوشت آپ سوچیں اور آپ کو لگے، تو یاد رکھیے کہ وہ اس پرگوشت کا مطلب یہ ہے کہ کھردرے نہیں تھے بلکہ ملائم تھے اور بھرے بھرے ہاتھ پاؤں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھیں کیسے وہ دیکھتے ہوں گے اور کس طرح وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پرگوشت تھے، یہاں نیچے کرو تھا، سپاٹ نہیں تھے، اور جب پانی ڈلتا تھا پاؤں پہ تو ایک قطرہ بھی اوپر نہیں رہتا تھا، اتنے ملائم تھے کہ وہ پانی سارا چلا جاتا تھا. اور ہاتھوں کی انگلیاں، شہادت والی انگلی آپ کی بڑی تھی، اور آپ کے ہاتھ مبارک ایسے تھے جیسے کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چاند کی ڈلیاں. انگلیاں لمبی تھیں. اب جب پرگوشت ہاتھ ہوں اور انگلیاں لمبی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت ہاتھ ہوں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں گھنی تھیں، سیاہ تھیں اور لمبی تھیں، اور خوب لمبی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی. یہ جو قیافہ شناس ہوتے ہیں نا، اگر آپ انہیں یہ باتیں بتائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا شخص کیسا ہوتا ہے، یعنی اس کے کیا خصائل ہو سکتے ہیں. یہاں ترمذی شریف کی ایک شرح میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ابن سینا کے حوالے سے لکھا، اس کی کتاب شفا کے حوالے سے، کہ اس نے وہاں پہ چار مزاجوں کا ذکر کیا ہے. وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ صفراوی، سوداوی، بلغمی، اور اس طرح کر کے ہوتا ہے. تو ابن سینا کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں مزاج 100% برابر تھے، یعنی اعتدال تھا، جو کسی انسان میں ہونا ممکن نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، اور سفیدی خوب سفید تھی، اور پھر اس سفیدی میں گلابی گلابی ڈورے پھرتے تھے، یعنی وہ سرخی مائل باریک باریک ڈورے تھے. جو اب اس آنکھ کو کیا کہیں گے؟ بڑی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی پلکیں تھیں. آپ کا دہن مبارک بڑے تناسب کے ساتھ فراخ تھا. فراخ مطلب بڑا تھا، تھوڑا سا پتلے منہ والے نہیں تھے آپ. تو یہ فساد کی نشانی ہوتا ہے، یعنی آپ خوبی کے ساتھ جو بات کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑ بڑے بڑے تھے اور مضبوط تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یعنی چوڑے کندھے تھے، چوڑی چھاتی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہند بن حالہ، یہ حضرت ہند جو ہیں یہ امام حسین اور امام حسن علیہم السلام کے ماموں ہیں. کیسے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جو پہلے شوہر تھے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. اور حسن و حسین سلام اللہ علیہما دونوں کہا کرتے تھے کہ ماموں ہمیں رسول اللہ کا سراپا بیان کریں. تو یہ وصاف تھے، تو ان کی روایت بھی ملتی ہے. اب حسن حسین نے تو خود رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری، تو وہ تو خود عکس تھے نا رسول اللہ کے، تو ان کو کیا ضرورت تھی بھی وہ سراپا سنتے تھے. یہ ہے حلیہ کی اہمیت. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی گردن، آپ کی گردن ایسے تھی جیسے بت کی گردن بنائی جاتی ہے. یعنی اب تشبیہ جب دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تشبیہ میں ہر چیز بالکل ایک جیسی ہو، بلکہ کسی خاص چیز کو تشبیہ میں کل الوجوہ نہیں ہوتی، ہم اس کو ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں. تو جیسے فلاں شخص جو ہے وہ شیر جیسا ہے، تو شیر جیسا بہادر ہے. تو جیسے بتوں کی گردنیں تراش کے خوبصورت بناتے تھے، اس طرح بنی تھی رسول اللہ کی گردن، اور لمبی تھی.
رسول اللہ کے جسم پہ بال نہیں تھے فالتو، بلکہ ایک باریک لکیر تھی تلوار کی طرح جو آپ کے سینے سے آپ کی ناف تک جاتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ایک جیسا ہموار تھا۔ یہ تو آپ کا جسم اقدس ہے نا، اور ایک دفعہ کہتے ہیں بھی خندق کھود رہے تھے، اب عمل دیکھیے، سیرت دیکھیے، صورت بھی تو ہے اور سیرت بھی ہے۔ تو سارے صحابہ نے نا پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ، وہ چپٹا پتھر ہوتا ہے، وہ یعنی پیٹ جب بھوک سے اندر جاتا ہے نا، اس میں گڑ گڑ گڑم گڑم ہوتی ہے، ہنڈیا کی طرح جس میں ابلتی ہے تو آواز آتی ہے۔ کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا افاقہ کرنے کا تو پیٹ بڑا روتا پیٹتا ہے، تو اگر آپ اس کو ٹائٹ کر کے بیلٹ سے باندھ لیں تو پھر اس میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو جتنی گنجائش ہو اتنا پتھر۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ پتھر مانگ، رسول اللہ نے اپنی قمیض اٹھائی، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ ہے۔ اور اب میں ویسے منتشر باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ نبی مکرم آج کل نا یہ جب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو ذہانتوں کی بات ہوتی ہے، وہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، مورل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو کارپوریٹ سیکٹر میں اس کو بڑا ضروری خیال کیا جاتا ہے، جذباتی ذہانت یا حسی ذہانت یا اخلاقی ذہانت۔ نبی مکرم صلی اللہ، ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہ صرف اپنے جذبات پہ قابو ہو بلکہ آپ دوسروں کے دل جیتنے کا ہنر بھی خوب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں رسول اللہ کی صفت یہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ کا دل ان کے لیے نرم ہے۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، یعنی سخت دل ہوتے، درشت روح ہوتے، اکھڑ ہوتے، تو لنفدوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ کو، اور یہ آیت کب نازل ہوئی، میں اس جگہ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان سے مشورہ کیا کریں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم نے مدینہ سے باہر جا کے جنگ کرنی ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے، یعنی اس گروہ کے ساتھ تھے جو کہتا تھا ہم ڈیفینسو، یعنی ہم قلعہ بند ہو کے لڑیں گے، تو وہ مانتے نہیں تھے، جوش تھا ان میں، حضرت حمزہ بھی ان میں تھے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور پھر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب میں آپ کو آگے اسی غزوے کی ایک اور بات بھی بتاؤں گا ذرا تھوڑی دیر تک۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اتنی اہم، یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ سلام اللہ علیہ کا 70 دفعہ جنازہ پڑھایا۔ ہر 70 شہید تھے، ہر شہید کے ساتھ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جاتا، اور آپ کے جسد کو رکھ لیا انہوں نے۔ آپ کو اتنا شدید افسوس تھا سیدنا حمزہ کا، اور آپ نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا آپ پورا واقعہ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے پاک کریں۔ اب یہ سیرت کی وہ باتیں ہیں جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں، یہ پروفیٹک، اس کو میں کہوں گا پروفیٹک انٹیلیجنس، نبوی ذہانت ہے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ کیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، میں نے گناہ کیا ہے۔ اور کہتے ہیں تم ایسے ہی کہہ رہے جاؤ، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ
5 دفعہ, 6 دفعہ, 7 دفعہ, مختلف طریقوں سے. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اس کو کوئی پاگل پن تو نہیں ہے, کوئی تھوڑا ہلا ہوا تو نہیں ہے؟ دیکھو تم جاؤ سوچ کے آؤ, اچھا دیکھتے ہیں, کبھی منہ ادھر پھیر رہے ہیں کبھی ادھر پھیر رہے ہیں. 7ویں دفعہ پھر جب اس نے اصرار کیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو سنسار کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ میرا قرض دینا ہے آپ نے, اور آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا, کچھ کھجوروں کا معاملہ تھا, بڑی درستگی سے پیش آیا. آپ نے کہا جاؤ فلاں سے کہو کہ وہ نا کھجوریں دے دے, اور اضافہ کر کے اسے دے دیا. تو اس نے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. ایک اور بندہ آتا ہے, رسول اللہ کی چادر ڈالتا ہے رسول اللہ کی گردن میں اور زور سے کھینچتا ہے, وہ کہتا میری قرض دو, میرا جو تم نے دینا تھا مجھے دو. تو آپ اسے ایک کے بدلے دو. صحابہ دوڑتے ہیں کہ ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس کو ڈبل دو. ایک شخص آتا ہے بدو, یہ سارے سیرت کے واقعات ہیں. ایک شخص آتا ہے, اب آپ خود سوچ کے بتائیں کہ آپ سے اور ہم سے یہ ممکن ہے؟ ایک اور شخص آتا ہے, وہ مسجد میں پیشاب کرتا ہے. صحابہ اٹھتے ہیں دوڑتے ہیں اس کو کچھ کہنے کے لیے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, اسے کرنے دو. مسجد نبوی کے صحن میں جب وہ چلا جاتا ہے آپ کہتے ہیں صاف کرو, صاف کروا دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانور آتے ہیں اپنے مالک کی شکایت لے کے. ہرنی آتی ہے, یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, یہ ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے نا اس نے مجھے پکڑ لیا ہے, بچہ میرا بلک رہا ہے. تو آپ اس کے مالک سے جا کے کہتے ہیں کہ اس کو جانے دو, یہ واپس آئے گی. تو وہ کہتا ہے آپ پکی بات کریں آئے گی؟ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں ادھر. اور وہ ہرنی آئی اور پھر وہ مالک مسلمان ہوا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیٹک انٹیلیجنس ایسی ہے. اب ایک اور بات سنیے جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے چیزیں. احد میں حضرت علی کہتے ہیں کہ سارے دوڑ گئے تھے, میں رسول اللہ کو ڈھونڈا, میں نے مجھے نظر نہیں آئے, اور یعنی افراتفری مچ گئی تھی. تو رسول اللہ کو میں نے جب دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ گڑھے میں گر گئے تھے اس وقت, یعنی اس سے پہلے کی بات. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہو گئے ہیں. اور اگر آپ کسی فوجی سے پوچھیں نا تو وہ کہتا ہے کہ اپنی پلٹون سے, اپنی بٹالین سے, اپنے گروپ سے کٹ جانا فوجی کے لیے موت ہے. آپ تنہا ہو گئے ہیں اور اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے ارد گرد یلغار ہے کافروں کی, کہ میں دوڑ کے گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس جگہ اکیلے کھڑے ہیں, اور صرف اکیلے کھڑے نہیں ہیں, پھر ساروں کو ساتھ میں لایا, اونچی جگہ تشریف لے گئے اور آواز دی کہ کون ہے جو ان کافروں کا راستہ ہمارے لیے روکے گا. کہتے ہیں 20 انصاری شہید ہوئے. اوپر پہنچنے تک رسول اللہ کے 20 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. جو روکتے تھے کچھ دیر, وہ ہلہ کرتے تھے, شہید ہو جاتے تھے. پھر آپ اپنی ترکش سے خود تیر نکال کے صحابہ کو دیتے رہے. اور غزوہ حنین میں جب آپ کا وہ خچر تھا اور اوپر سے تیروں کی برسات ہو گئی اور سارے بھاگ پڑے, تو آپ اکیلے جا رہے تھے, آپ ادھر ادھر نہیں ہوئے. نروز اپنی اعصاب پہ, اپنے نروز پہ اتنا کنٹرول, اور اس کنٹرول کے ساتھ پھر دوسرے کا دل جیتنا, دوسرے کو اپنا تابع فرمان بنانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہے. یعنی بینگ اے ہیومن, آپ اس سطح تک دوڑ لگانے کی کوشش کریں تو آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے اپنے کردار میں, اپنے اعمال میں, اپنے افعال میں, کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ, صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صحابہ آپ سے جھگڑ پڑے اور آپ وہ لفظ سنیں
جو صحابہ آپ سے جھگڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور رسول اللہ جی اچھا، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی اچھا ٹھیک ہے، آپ بڑے پیار سے ان سے بات کر رہے تھے، اور پھر ان سے وہ منوا لیا آپ نے. کیسے کہ احرام کھول دو، تو آپ نے اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا تو پھر انہوں نے بھی کر دیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایسے نہیں ہوا. سیدنا بلال، آپ سنتے ہیں نا احد احد کہتے تھے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. سیدنا بلال حبشی جو توتلے تھے، رسول اللہ کو اتنے پیارے تھے، شاید رسول اللہ کے پاس اس وقت دولت نہیں ہوگی، تبھی انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے اس کو آزاد کرواؤ. بلال حبشی کی جگہ سرور کونین رات کو چکی پیسا کرتے تھے جا کے. ایسے نہیں مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصے کا کام کیا کرتے تھے اور اکثر کیا کرتے تھے. اور پھر جب آزاد کروا سکے تو اس وقت فوراً آزاد بھی کروا لیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی اخلاق اور کردار میں ثانی ہے اور نہ شکل و شباہت میں کوئی ثانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلب میں، دل میں محبت کا تعلق استوار کر سکیں. ہمیں ان کی یاد آیا کرے، ہم ان کی یاد میں رویا کریں، ان کی باتیں سن کے ہنسا کریں، ان کی باتیں سن کے ان پہ درود پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ. جی آپ سب کا بہت شکریہ.